پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے لیے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا نصاب پورا کرتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو ذاکر شاغل تھا، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے جی کہ یہ بڑا صاحب کشف ہے، جنت اور جہنم کی باتیں بتاتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن مجھے تردد تھا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک دن ایک مجلس میں وہ بیٹھا تھا، اچانک اس نے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ میری والدہ کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اب اس کو پسینے آ رہے ہیں اور وہ بے ہوش ہوتا جا رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمے کا نصاب کئی مرتبہ پڑھا ہے، اگر میں ایک نصاب اس کی والدہ کو بخش دوں تو میرا تو نقصان نہیں، اس کی والدہ کا فائدہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں نیت کر لی اور میرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ عمل کیا۔ جیسے ہی میں نے 70,000 والا نصاب اس کی والدہ کو بخشا، وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ نے میری والدہ کے عذاب کو ختم کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مجھے دو فائدے ہوئے، ایک تو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کا جو خوشخبری ہے اس کے یقین ہو گیا، اور دوسرا یہ یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان جھوٹا نہیں، یہ نوجوان سچا ہے۔ کلمہ طیبہ اللہ کے عذاب سے امن ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندے کو بچا دیتا ہے۔ انسان ریا میں کیوں پڑتا ہے؟ لوگوں کی نظر میں نیک بننے کی خاطر، کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے اچھا سمجھیں، مجھے نیک سمجھیں۔ اس لیے آپ نے بعض عوام الناس سے بات سنی ہوگی، جب میں چوتھی دفعہ حج پر گیا تو ایسا ہوا تھا۔ بھائی اگر آپ حج پر تشریف لے گئے تھے تو اتنا کہہ دیتے جی میں حج پر گیا تھا اور یہ ہوا تھا۔ یہ جو چوتھی دفعہ کا لفظ ہے یہ کس لیے لگا؟ تو طبیعت چاہتی ہے کہ میرا پتہ چلے لوگوں کو کہ میں کون ہوں، عارفونی، تم پہچانو کہ میں کون ہوں۔ تو یہ انسان کا نفس ہے جو چاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں اور مجھے پہچانا جائے اور میری تعریف کی جائے، اس لیے تعریف اچھی لگتی ہے، اور اگر ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے تو برا لگتا ہے۔ ہمارے ایک قریبی خادم ہیں، ایک دن میں نے کہہ دیا کہ آج کل آپ کے آثار لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے، بس اتنا کہنا تھا، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے نا جی، ان کا چہرہ بجھ گیا، اور کئی دن اس کے اوپر اثرات رہے۔ یعنی ڈانٹ پڑنی تو دور کی بات تھی، ابھی تو صرف ان کو میں نے بتایا کہ بھئی آپ کے جو آثار ہیں نا وہ لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے، بس اتنا ہی۔ اصل میں ہم اس کے عادی ہی نہیں ہیں، ہم اچھا کمانے والے، اچھی تجارت کرنے والے لوگ ہیں، معاشرے میں عزت ہے، گھر میں عزت ہے، ہر کوئی تعریفیں کرتا ہے۔ اب جب ہمارے بارے میں کوئی ڈانٹ ٹپٹ کی بات آئے تو اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ انسان کا نفس اس کے بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جس بندے کو ڈانٹ ڈپٹ کرے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے میں شیخ کی نظر میں ہوں۔ بھئی ان کو کیا پڑی ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، وہ درگزر کر دیں، اگنور کر دیں، تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ سالک کا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور صحابہ کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید میں کتنی مثالیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہیں تو لفظ استعمال فرماتے ہیں کیوں، لیما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیما کا معنی ہوتا ہے کیوں، یعنی آپ کسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلین کرو ایسا کیوں ہوا،
اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ تو لما کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن پاک میں اور مومنین کے لیے بھی استعمال ہوا، مگر فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی خشیت ہے کہ اگر لما کا لفظ صرف استعمال کر دیا گیا تو شاید برداشت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے لما کا لفظ استعمال کیا، یا شروع میں مغفرت کا بعد خوشخبری سنا دی یا بعد میں مغفرت کی خوشخبری سنا دی، تاکہ دل کو تسلی ہو جائے کہ اگرچہ پوچھ رہے ہیں مگر معاف کر دیا گیا ہے۔ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ اب دیکھیں پوچھنا تو یہ تھا نا لما اذنت لہم، مگر اللہ نے رحمت فرما دی کہ پہلے مغفرت کی بشارت دے دی، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم۔ کئی جگہوں پہ بعد میں جو ہے وہ مغفرت کی بشارت، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی علیہ السلام آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ نے بیویوں کی مرضی جو ہے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، ہاں اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یا شروع میں مغفرت یا بعد میں مغفرت، مگر لما کا لفظ استعمال ضرور فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی، چنانچہ نبی علیہ السلام صحابہ کو روک ٹوک فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام تہجد کے وقت مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ رہے ہیں تہجد کے، مگر بہت ہی خفیہ آواز کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، بہت ہی